الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کورس کے 32ویں سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کا مرزا کے ساتھ کس طرح دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ مرزا قادیانی مرزا دجال نے خود دعویٰ کیا ہوا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں عیسیٰ بھی ہوں۔ جب اس سے سوال کیا گیا کہ مہدی کون عیسیٰ کون، یہ کیا تم کہتے ہو کہ یہ دونوں ایک ہی بندہ ہے، اس کو مہدی بھی کہتے ہیں عیسیٰ بھی کہتے ہیں۔ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے، پہلے یہ مہدی ہونے کے سخت خلاف تھا، کہتا تھا کہ میں مہدی وغیرہ نہیں ہوں، میں تو عیسیٰ ہوں۔ پھر یہ ان حدیثوں سے جن کو یہ جھوٹا کہتا تھا ان سے استدلال کر کے خود مہدی بن گیا، پھر کہنے لگا کہ عیسیٰ ہی مہدی ہوگا۔ آئیے ہم اس کے اعتراض کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس نے جو اعتراض کیا ہے وہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 4039، باب شدت الزمان۔ اسی میں ایک حدیث پاک نقل ہے، اس حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں: وعن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزداد الامر الا شدتا ولا الدنيا الا ادبارا ولا الناس الا شحا ولا تقوم الساعة الا على شرار الناس ولا المهدي الا عیسی ابن مریم۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دن بدن معاملہ سخت ہوتا چلا جائے گا اور دنیا تباہی کی طرف بڑھتی جائے گی، لوگ بخیل ہوتے جائیں گے اور قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، اور مہدی عیسیٰ بن مریم کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ الفاظ ہیں لا مہدی الا عیسی ابن مریم۔ معلوم ہوا کہ عیسیٰ اور مہدی یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اور ایک ہی شخص ہے۔ پہلے نفی ہے، پھر الا لگا کر اس نفی کا اطلاق ٹوٹ گیا، تو معلوم یہ ہوا، مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ بن مریم ہی مہدی ہیں۔ تو میں عیسیٰ بھی ہوں مہدی بھی ہوں، یہ قادیانیوں کا سب سے بڑا سوال تھا۔ آئیے ہم اس کا جواب دینے جا رہے ہیں کہ یہ مرزا خود روحانی خزائن ہے جو اصل میں شیطانی خزائن ہے۔ وہ جلد 7 ہے، صفحہ نمبر 314 اور 315 جو اس کا رسالہ ہے وہ ہے حمامت البشرا، یہ عربی میں تھا۔ صفحہ نمبر 89 اور 90 میں اس نے یہ بات لکھی ہے۔ دیکھیں کیا کہتا ہے، ابن ماجہ اور اس کے علاوہ دوسری کتب میں ایک حدیث آئی ہے جو ہم نے آپ کو پہلے سنائی، لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہوگا۔ بس کس طرح ان جیسی احادیث پر اعتماد کیا جا سکتا ہے جن میں شدت سے باہم اختلافات، تناقض اور ضعف پایا جاتا ہے اور ان کے راویوں پر بہت جرح ہوئی ہے، جیسا کہ محدثین پر یہ بات مخفی نہیں۔ حاصل کلام یہ ساری احادیث اختلافات اور تناقضات سے خالی نہیں۔ یہ مرزا دجال نے خود اس حدیث کو، جس سے یہ خود استدلال کر رہا ہے، اور قادیانی اس کا مسلمانوں پر اعتراض کر رہے ہیں کہ دیکھیں بے مہدی ہی عیسیٰ ہوگا۔ قادیانیوں کے بڑے دجال نے یہ بات ہمیں بتا دی کہ یہ جو حدیث آئی ہے اس میں تناقضات ہیں، یہ جو ہے اختلافات سے خالی نہیں ہے، ضعف سے خالی نہیں ہے، بلکہ اس میں ضعیف ہے اور اس میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے، یہ حدیث سماعت کے قابل نہیں ہے۔ دیکھیں جب مرزا خود مان گیا ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، کہ جو محدثین کرام ہیں، محدثین عظام ہیں، یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ حدیث تناقضات سے خالی نہیں، تو پھر یہ قادیانیوں تم کس منہ سے اس حدیث کو آڑ بنا کر مرزا کو مہدی بنانے پر تلے ہوئے ہو؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ اور دوسرا ہم جواب اس بارے میں یہ دیتے ہیں کہ آئیے ہم اس حدیث کے اوپر جرح و نقد کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث اصول حدیث کے اعتبار سے کیا ہے۔ یہ امام الائمہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری آپ فرماتے ہیں ثم اعلم ان حدیث لا مہدی الا عیسی ابن مریم ضعیف باتفاق المحدثین۔ ملا علی قاری فرما رہے ہیں کہ بھائیو یہ جان لو، یہ ہے مرقات جو جلد 10 ہے، صفحہ نمبر 101 ہے۔ اس میں ملا علی قاری فرما رہے ہیں بھائیو یہ جان لو یہ جو حدیث ہے لا مہدی الا عیسی ابن مریم، یہ بالاتفاق تمام محدثین اس کو ضعیف مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حسن بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ضعیف ہے۔ اس کے بعد شمس الائمہ امام ذہبی علیہ رحمہ اپنی کتاب میزان الاعتدال صفحہ نمبر 107 جلد نمبر 4 آپ اس میں فرماتے ہیں لا مہدی الا عیسی ابن مریم
وَهُوَ خَبْرٌ مُنْكِرٌ أَخْرَجَهُ ابن ماجہ لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، یہ روایت منکر ہے، اس کو ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، اور اس کے علاوہ تیسرا حوالہ یہ ہے منہاج السنت النبویہ جلد 4 صفحہ نمبر 101 اور 102۔ ابن تیمیہ صاحب یہ لکھتے ہیں والحدیث الذی فیہ لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم رواہ ابن ماجہ وہو حدیث ضعیف۔ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم جو ہے، یہ حدیث بالکل جو ہے یہ ضعیف ہے۔ اس بارے میں ہم یہ پہلے آپ کو بتا چکے ہیں۔ آئیے ہم اس کے علاوہ چند اور علماء کرام کا آپ کو حوالہ دیتے ہیں، ورنہ جتنے بھی تمام ائمہ حدیث ہیں ان سے یہ ثابت ہے یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اب اس حدیث کی سند کو دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں کیا ہے۔ پہلے بات تھی متن پر، جو متن ہے وہ ضعیف ہے۔ اب اس کی سند کو دیکھتے ہیں کہ اس روایت میں ایک راوی ہے، اس کا نام ہے محمد بن خالد الجندی الصنعانی۔ اس بارے میں امام ذہبی نے وہ کتاب ہے میزان الاعتدال، امام ذہبی فرماتے ہیں قال ابو الفتح ازدی منکر الحدیث، فرماتے ہیں یہ جو راوی ہے ابو فاتح ازدی کہتے ہیں یہ منکر الحدیث ہے، حدیث کا انکار کرنے والا تھا۔ جو حدیث کا انکار کرنے والا تھا، مرزا جی تم نے اس حدیث سے اپنے آپ کو ماضی بنا دیا۔ اور اس کے علاوہ امام ذہبی فرماتے ہیں یہ جو لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم والی روایت ہے، یہ بھی اس نے یہ بات نقل کی ہے، لہذا یہ حدیث بالکل ضعیف ہے، اس میں جو راوی آیا ہوا ہے یہ جھوٹا ہے اور حدیث کا انکار کرنے والا ہے۔ اور امام ذہبی نے اپنی دوسری کتاب تاریخ الاسلام للذہبی جلد 4 صفحہ نمبر 1193 پر بھی اس بات کا ذکر کیا۔ اور بہت بڑے امام جرح و تعدیل حافظ جمال الدین لکھتے ہیں، جن کی کتاب ہے تہذیب الکمال جلد 25 صفحہ نمبر 149۔ آپ فرماتے ہیں وقال الحافظ البیہقی ھذا حدیث تفرد به محمد بن خالد جندی قال ابو عبد اللہ الحافظ محمد بن خالد رجل مجہول واختلفوا فی اسنادہ۔ آپ فرماتے ہیں امام بیہقی نے یہ فرمایا یہ حدیث لا مہدی الا عیسیٰ یہ محمد بن خالد الجندی نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے فرمایا ہے محمد بن خالد ایک مجہول شخص ہے، روایت کی سند میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ امام جرح و تعدیل نے ہم نے اس کے آپ کو 3 حوالے دیے۔ یہ جو لکھتے ہیں محدثین کرام، پیچھے محدثین کرام نے یہ بات بتائی، اس کا جو متن ہے یہ بھی ضعیف ہے، اور پھر محدثین نے ہمیں یہ بات بتائی کہ یہ جو روایت ہے یہ بالکل باطل ہے، اور اس میں جو اس کے سند میں جو بندہ ہے محمد بن خالد الجندی الصنعانی یہ بالکل جھوٹا شخص تھا، یہ منکر الحدیث تھا۔ اس نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں کوئی اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے مرزا جی ہم نے آپ کو صحیح درجے کی حسن درجے کی امام مہدی ہونے کے بارے میں حدیثیں بتائیں، تم تو پہلے اس کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے یہ حدیثیں بالکل ضعیف ہیں، میں اس سے مہدی نہیں بلکہ میں تو عیسیٰ ہوں۔ اور آج پھر وہ حدیث جو سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، متن کے لحاظ سے ضعیف ہے، منکر الحدیث کو اس کو روایت کرتا ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ یہ میرے اوپر فٹ آتی ہے، میں مہدی بن گیا ہوں، ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ اور قادیانی ذریت سے ہمارا سوال ہے کہ کوئی بندہ بھی اس روایت کو کسی صحیح ثابت کر سکے تو ہماری طرف سے 5 لاکھ انعام ہوگا۔ مر جائیں گے، قیامت کا دن تو آ جائے گا، لیکن یہ حدیث نہیں پیش کر سکیں گے کہ مرزا قادیانی جو ہے یہ مہدی بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے۔ اور اس کا ایک اور جواب بہترین کر کے پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ شمس الہدایہ میں صفحہ نمبر 144 پہ دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ہم اگر مان بھی لیں کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہی چیز ہے، پھر بھی مرزا قادیانی مہدی نہیں بن سکتا، کیونکہ مہدی تو وہ ہونا چاہیے جو عیسیٰ بن مریم آئے گا، یعنی جس کا آسمان سے نزول ہوگا۔ یہ تو قادیانی دجال ہے۔ ہم تو احادیث سے ثابت کر چکے کہ عیسیٰ بن مریم وہ آسمان سے نازل ہوں گے، قرآن سے ثابت کر چکے۔ جب ہم قرآن سے ثابت کر چکے پھر تو یہ اس حدیث سے لازم آتا ہے جو آسمان سے نازل ہوگا وہ مہدی ہوگا، تم تو نہیں بن سکتے۔ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہترین کر کے اس کو جواب دیا۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بات بتا دی، اور خلاصہ کلام یہ نکلا یہ جو روایت ہے بالکل ضعیف ہے، متن اور سند کے لحاظ سے اس حدیث سے بالکل استدلال نہیں
کیا جا سکتا، جبکہ مرزا دجال نے بھی اس کو روحانی خزانہ جلد 7 میں مانا ہے کہ بالکل یہ ضعیف حدیث ہے، ہم اسے استدلال نہیں کر سکتے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ نہ ہی مرزا عیسیٰ ہے، نہ ہی مہدی ہے، بلکہ ایک دجال ہے، کافر ہے، ملعون ہے، خبیث ہے، اور یہ بالکل انسان کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو مہدی بنا پھرتا ہے۔ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، ایک انسان کہلانے کا بھی حق